تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے بیچ مولانا محمد عطا اللہ صاحب ندوی تشریف رکھتے ہیں۔ ان سے گزارش ہے کہ چند منٹ تبصرہ کریں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹائم رہا تو دوسرے شاعر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سارے حضرات بہت دیر سے اپنے شاعروں سے نعت سن رہے ہیں اور اپنے خطیبوں سے تقریر بھی سن رہے تھے۔ کافی وقت گزر چکا ہے، اب آئی ہماری بات۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ میں سے جاگ کون رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ جاگ کون رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں۔ سونے والے بھی ہاتھ اٹھائیں۔ دیکھیے دیکھیے کتنے سو رہے، دیکھیے سامنے سو رہے تھے۔ مفتی صاحب ایک بات بتاؤں، ایک جگہ اسی طرح اجلاس یعنی جلسہ ہو رہا تھا، ایک مولانا صاحب بیان کرتے ہوئے بیچ میں کہا کہ دلی میں قطب مینار ہے، دلی میں قطب مینار ہے، اور بیچ میں پوچھ لیے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ تو سارے حضرات اکٹھا ہو کر ایک آواز میں بولے جاگ رہے ہیں۔ عالم تو عالم ہوتے ہیں، مولانا تو مولانا ہوتے ہیں، ان سے پنگا لینا یہ آسان کام نہیں ہے، مشکل پڑ جاتا ہے، بھاری پڑ جاتا ہے۔ وہ عالم، وہ مولانا صاحب فوراً کنی ایک شخص کو کھڑا کیے اور پوچھے بتاؤ ابھی میں نے تقریر میں کیا کہا؟ تو کہا وہ شخص کہ حضرت ابھی آپ نے فرمایا کہ دلی میں کتا بیمار ہے، دلی میں کتا بیمار ہے۔ تو ایسا نہ ہونا چاہیے، جاگ کے اپنے جسم کے ساتھ عقل کو بھی شامل رکھنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے حاضر عقل کو حاضر کر کے اپنے شاعر اسلام کو بھی سننا ہے، ان کے حوصلوں کو بھی بڑھانا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اس کے حوصلوں میں کمی کر دی، ان کے حوصلوں کو پست کر دیا، تو یقین جانے یہ ہمارا بچہ، یہ ہمارا گاؤں، یہ ہمارے گاؤں گھر کے رہنے والا، ان کا دل ٹوٹ جائے، یہ مرجھا جائیں گے۔ اس لیے ان کو داد بھی دینا چاہیے، ان کو دعائے کلمات سے بھی نوازنا چاہیے۔ اگر ہو سکے تو کسی شاعر نے کہا کہ دل رکھ دو، جگر رکھ دو، اور جیب کاٹ کے ادھر رکھ دو۔ جی آپ کے شعر پہ کچھ عطا ہی کر دیں۔ دل رکھ دو، جگر رکھ دو، اور جیب کاٹ کر ادھر رکھ دو۔ ہم لوگ اس میں بہت کنجوسی سے کام لیتے، کنجوسی سے کام لیتے، اس لیے ہم اپنے شاعر کو، اپنے بچوں کو حوصلہ دینا چاہیے کہ ہمارے یہ بچہ آگے چل کر ہمارے لیے ایک رہنما بنے، ایک پیشوا بنے۔ مفتی صاحب ایک شعر یاد آتا ہے کہ ابھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا۔ آپ نے سنا ہوگا یقیناً، کبھی ننھا سا پودا ہے، بڑا ہوگا تو پھل دے گا، یہ ہماری قوم کا بچہ ہوا کا رخ بدل دے گا۔ سنا آپ نے؟ سنا ہے؟ اس پہ عمل بھی کریں۔ یہ ہمارا بچہ جو ہمارے سامنے ایک شعر پڑھنے میں، ایک نظم کو، ایک نعت کو، ایک شعر تیار کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں، مہینہ اور سال گزر جاتے ہیں ایک شعر کو، اس کو قافیہ بناتے ہوئے، اس کو ترتیب دیتے ہوئے۔ یقین جانے بڑی محنت لگتی ہے، اس کے بعد جا کے یہ رنگ میں لاتے ہیں، ان کو ڈھالتے ہیں، ان کو کہاں پر بیٹھانا ہے، کہاں پر اس کے بعد کیا جملہ لانا ہے، یہ سب ہمارے شاعر اسلام کرتے ہیں۔ ان کی اہمیت کو کم نہ سمجھے۔ اس لیے ہم سب کو یہ مؤدبانہ التماس ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی شاعر آ جائے، کوئی خطیب آ جائے، کوئی مقرر اور کوئی مفکر محدث کوئی بیان کرے، کوئی دین کی بات بتائے، تو اس میں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے عقل کو بھی شامل رکھنا ہے، حاضر رکھنا ہے، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق آواز نکلے اس پر ہم سب کو لبیک کہنا ہے، عمل پیرا ہونا ہے، تب جا کے آپ کے دین
آپ کی زندگی درست ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے اندر 100% دن داخل ہو جائے گی۔ آج ہم سب کا یہی حال ہے۔ تھوڑی دیر شاعر اسلام آیا، کچھ سمجھے نہ سمجھے صرف سبحان اللہ بھی کہہ دیتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، مگر اس کو اپنے زندگی کے اوپر ڈھالتے نہیں، اس مصرے کے اندر اپنی زندگی کو نہیں لے جاتے، اس مصرے کے طور طریقے پر اپنی زندگی کو نہیں بناتے۔ یا کوئی مفکر آ جائے تو بیچ بیچ میں صرف نعرہ لگا دیتے ہیں اور آواز بلند کر دیتے ہیں، مفکر نے کیا کہا، امام و خطیب نے کیا کہا، محدث نے کیا بیان کیا، مبلغ نے کیا کچھ بتایا، اس پر عمل کریں۔ یہی آپ سے میری درخواست ہے، یہی آپ سے مجھے کہنا ہے کہ صرف اور صرف یہ مجلس ختم ہونے پر نہیں، بلکہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس لائق بنائیں، آپ اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دے، پرورش کریں، اور اس کو اپنے بچے کو اچھا ایک موتی بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دے۔ جانے تو کم سے کم کہ ہمارا بچہ بھی شاعر اسلام کے فہرست میں نام لانے لگا، ہمارا بچہ بھی ایک مقرر بن گیا ہے، دین کا داعی بنا ہے، دین کا سپاہی بنا ہے، دین کو پھیلانے والا بن گیا ہے، دین کو پہنچانے والا بن گیا ہے۔ یہ بنائیں، یہ کب بنائیں گے؟ ہم اور آپ دھیان نہیں دیں گے تو یہ ہمارے غیر قوم جو ہے، ہمارے برادر وطن جو اس انڈیا کے اندر، اس ملک کے اندر سانس لے رہی، اس کا کام نہیں، بلکہ یہ سب ہمارا فریضہ ہے اور آپ کا فریضہ ہے۔ اس پر عمل کریں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وقت کی قلت ہے، وقت کی دامن گیر ہے، اس لیے میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا، وقت ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے بچے کو کسی ایک اچھے امام، مکتب، مدارس اور مسجدوں میں بھیج کر اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے، ان کو دین سے روشناس کرائے، اس کو بتائے کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کو پڑھنے سے ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی یا نہیں، یا اسکول کے پڑھائی سے ہمیں کہاں تک کامیابی ہے اور کہاں تک بربادی ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ اسکول کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین اسلام کی بھی تعلیم دے اور قرآن و احادیث کی بھی تعلیم دے، کم سے کم اتنی تو تعلیم دے ہی دے کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے، فرق کر سکے، کم سے کم اتنی تو تعلیم آ جائے کہ نماز میں کون سی چیز چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، نماز میں کون سی چیز چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز میں کون سی چیز چھوٹ جانے سے نماز کو دہرانی پڑے یا پھر وہی نماز ہو جاتی ہے، کم سے کم اتنی تو علم ہونی ہی چاہیے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ کیا فرمایا؟ اس میں کسی ایک قوم، ایک برادری، ایک خاندان کے لیے نہیں، بلکہ کہا کہ ہر مسلمان، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو اتنا علم تو آنا ہی چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزر اور بسر کر سکے، اپنی زندگی کو گزار سکے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ سے یہی التماس ہے، گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایجوکیشن میں پیچھے نہ چھوڑیں۔ آج ہمارے برادر وطن جو ان کی طاقت پورے دنیا میں پیٹ رہی ہے، ان کے طاقت کو دکھایا جا رہا ہے، آخر کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی سامان، کوئی ہتھیار نہیں، بلکہ وہ ایجوکیشن میں محنت کر رہے ہیں، پڑھائی تعلیم میں محنت کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، انشاءاللہ پھر وہی ہمارا دور لوٹ کر آئے گا کہ وہ ہماری حکومت ہوگی اور ہمارا یہ دین ہوگا، ہمارا یہ ملک ہو جائے گا۔ شرط یہ کہ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرے، اپنے بچوں کو تعلیم دے، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑے، علماء سے محبت رکھے، تب جا کے آپ یہ سب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو، خصوصاً ہم کو اور آپ کو، انہی چند سطور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔